السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر آرمی چیف نے بہت مایوسی کا اظہار کیا ہے اور ان کو پیغام بھیجا ہے عمران خان کو کہ اپنی کارکردگی درست کر لیں، ایسے معاملات نہیں چل سکتے۔ اور یہ پیغام جو ہے انہوں نے دینے کے لیے پی ٹی آئی کے وزراء کو بلایا اور ان کے ساتھ مشاورت ہوئی، جس کے بعد جو ہے ان وزراء نے جا کے عمران خان کو یہ بات کہی، اور اس میں شاہ محمود قریشی سر فہرست ہیں۔ اس پیغام کا وزیر اعظم نے کیا مطلب لیا ہے، اس پہ بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور چیزیں اب کس طرف جا رہی ہیں، اور جو انہوں نے فرمائشیں کی ہیں وہ کیا ہیں، اس کی بھی ایک فہرست ہے، تو اس پہ بھی آپ کو جو ہے وہ تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تو جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا ابھی تک، تو یا نئے دیکھنے والے دوست ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق جو ہے وہ کچھ وزراء نے کی ہے کہ انہیں جی ایچ کیو میں بلایا گیا تھا۔ اس حوالے سے نجم سیٹھی نے جو اپنا ان کا اخبار ہے فرائیڈے ٹائمز ویکلی، اس کا جو ایڈیٹورل لکھا ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ 6 وزراء کو آرمی چیف نے بلایا اور ان سے کہا کہ حکومت کی کارکردگی بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور جو گیون سچویشن ہے اس میں معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستانی عوام کے اندر یہ غم و غصہ فوج کے خلاف بڑھ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فوج نے ان کو یہ گورنمنٹ میں رکھا ہوا ہے اور ان کو مضبوط بھی کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ اتنی مہنگائی جو ہے کیے جا رہی ہے مسلسل، اس کے باوجود بھی جو ہے ان کو ہٹایا نہیں جا رہا ہے، تو وہ سارا جو گند ہے ان کی حکومت کا، اس کا سارا فوج کے کھاتے میں جا رہا ہے غصہ، اور یہ اب جو ہے وہ جو کسی وقت بھی وہ معاملہ لاوا پھٹ سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ عوامی غم اور غصے کا لاوا پھٹے، حکومت اپنی کارکردگی بہتر کرے۔ اچھا، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک تو ان کو کہا گیا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے، اور کے پی گورنمنٹ کی وہ بھی اچھی نہیں ہے، تو لہٰذا فوری طور پہ ان دونوں صوبوں میں چیف منسٹر کو چینج کریں اور نئے ٹیم جو ہے لے آئیں، جو ایماندار لوگ ہوں، جو قابل لوگ ہوں، جو اہل ہوں، جو معاملات کو سنبھالیں اور اس کا نتیجہ دے سکیں، چونکہ اب وقت نہیں رہا۔ 3 سال جو ہے وہ باقی اس میں اگر ہم نے نہیں کیا تو معیشت اگر بحال نہیں ہوتی تو جس طریقے کی خطے کے حالات ہیں، پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بھی ٹینشن ہے، انڈیا کے ساتھ بھی ٹینشن ہے، چلو اب سیز فائر انڈیا کے ساتھ ہوا ہے، تو ایسے تناظر میں دفاعی اخراجات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو جو چیزیں ہیں، تو ایسے معاملے میں ریونیو بیس پاکستان کا بالکل نہیں بڑھا، اوپر سے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں جس سے بھی جو ہے مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں میں غم و غصہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو لہٰذا اب جو ہے حکومت کو فوری طور پہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ایون فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ان سے کہا گیا ہے کہ جو ابھی تک آپ کی ٹیم کی سلیکشن رہی ہے وہ کوئی اچھی نہیں رہی ہے، کیونکہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں آیا، تو اب سوچ سمجھ کے جو ہے وہ ایسے ٹیم بنائی جائے جس پہ جو ہے وہ کوئی ڈیلیور کر سکیں، کیونکہ اب وقت دن بدن جو ہے وہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں جو 2019 میں آپ کو یاد ہے کہ وہ جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ کشمیر کے معاملے پہ وہ سعودی عرب جو ہے وہ اگر نہیں آئے گا تو ہم دوسرا اسلامی بلاک بنائیں گے ملائیشیا اور ایران کے ساتھ مل کے، تو جس پہ پھر تعلقات بھی خراب ہو گئے تھے اور سعودی عرب ناراض بھی تھے، انہوں نے جو قرض دیا تھا وہ بھی انہوں نے فوری واپس بھی لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حالات اتنے اس نہج پہ پہنچ گئے کہ جب ایم بی ایس محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے تو اس وقت انہوں نے جو ہے
وہ کوئی 20 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے کی بات بھی کی تھی، لیکن اس کو 2 سال گزر گئے اور وزیر اعظم کے اس جو ہے وہ جذباتی پن کی وجہ سے وہ معاملات بھی بگڑے اور پھر کوئی ابھی تک اس میں سرمایہ کاری نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا اب اس کے بعد جو آرمی چیف ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے چیزوں کو ہینڈل کرنا شروع کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی تھی، انڈیا کے ساتھ سیز فائر ہوا اور پھر ملٹری لیول پہ کانٹیکٹ بحال ہوئے، تو اب شاید وہ سفیر بھی جو ہائی کمشنرز ہیں ایک دوسرے ملک میں وہ بھی بھیجنے کی بات ہوگی، کچھ تجارتی جو پابندیاں ہیں وہ اس میں نرمی ہوگی، تو یہ اب چیزیں نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی بیٹھ کے آرمی چیف دیکھ رہے ہیں۔ اب ایم بی ایس کو جو ہے منانے میں بھی آرمی چیف کا بڑا رول ہے، اور پھر لوگ تو کہتے ہیں ہمیں بالکل ایک ذریعے نے یہ کہا ہنستے ہوئے کہ عمران خان صاحب جو ابھی ریسنٹلی دوبارہ کرونا کے اس میں مبتلا ہوئے تھے اور سرکاری طور پہ اعلان کیا گیا تھا، وہ بھی سیاسی تھا۔ کیوں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اس بہانے جب وہ بیمار ہوں گے تو پھر ایم بی ایس فون کریں گے اور آپ کی عیادت کریں گے، تو محمد بن سلمان کا فون بھی آیا، تعلقات بھی بحال ہوئے، پھر انہوں نے دورے کی دعوت بھی دی، تو یہ سارا پری پلان تھا اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی تھی، اور جس کے بعد جو ہے وہ عمران خان کی اب بہت جلد یہ جانے والے ہیں، تو سعودی عرب کا دورہ بھی کریں گے، پھر یو اے بھی جائیں گے، ایران بھی جائیں گے۔ تو اب جس طرح سعودی عرب نے خطے کے بدلتے ہوئے حالات اور بالخصوص امریکہ میں جو نئی قیادت آئی ہے، انہوں نے جس طریقے سے سعودی قیادت کے لیے کچھ لائنز ڈرا کیے ہیں، تو اس تناظر میں اب سعودی عرب جو ہے وہ کافی کول ڈاؤن ہوا ہے، وہ سیٹل کرنا چاہتا ہے بہت سارے معاملات جو ہے وہ حوثی باغیوں کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی۔ تو اب اس سلسلے میں عمران خان کو سامنے لایا جائے گا اور پھر صورتحال جو ہے وہ بہتر جو ہے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تو اب پھر سے عمران خان صاحب جو ہے وہ کشکول پکڑایا جا رہا ہے اور وہ بہت جلد جو ہے جائیں گے اور دیکھیں گے شاید پاکستان کے لیے کوئی بہتری ہو۔ ہاں، اس میں ایک بات رہ گئی کہ وزیر اعظم صاحب کو جو یہ میسج آیا ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے کنسلٹیشن شروع کی ہے، تو اس میں ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس موقع پہ وہ عثمان بزدار کو ہٹاتے ہیں یا کے پی میں چیف منسٹر کو چینج کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ کمزوری کا میسج جائے گا، اپوزیشن والوں کو شے ملے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ پارٹی کے اندر گروہ بندیاں بھی ہو سکتی ہیں اور پھر وفاقی حکومت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس پہ جلد بازی نہ کی جائے۔ تو بہرحال اب وہ پاکستان کی سیاست میں تو آپ کو پتہ ہے دکھاتے کھبائیں لگاتے سجائیں، تو ہو سکتا ہے کوئی اور کام ان سے لیا جانا ہو، تو فی الحال یہ فرمائش بھی کی گئی ہو چیف منسٹر پنجاب کی اور چیف منسٹر کے پی کی، تو تھوڑا پریشر میں لا کے پھر اپنا جو ہے کوئی اور کام ان سے جو اصل کام ہے وہ شاید نکلوایا جائے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارا چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔